بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حافظ اللہ نواز نقش بندی سعیدی نقش ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیروں کا۔ خوابوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے۔ اکثر خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں، تعبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، انسان اس میں اللہ کا محتاج ہے، اور جو سچے خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے الہامی صورت اختیار کرتے ہیں۔ انسان کو آنے والے غم یا آنے والی خوشی کے بارے میں جو دکھایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں ہی اسے دکھایا یا سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی صاحب علم سے پوچھنا ہی ضروری ہے۔ تو اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک، یا اس کا ایک حصہ یا آدھا حصہ یا ابتدا میں ہی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہے بہت ہی اچھی تعبیر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک اور پسندیدہ بندے کو آنے والے غم یا آنے والے خوشی کے بارے میں اطلاع بھجوانا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اگر کوئی شخص خواب میں تلاوت سن رہا ہے، کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی کو پڑھتا دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی عمر دراز ہوگی، عمر دراز بالصحت، عمر دراز بالخیر، عمر دراز بالایمان، اور اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ خاتمہ بالایمان ہوگا، اور وہ زندگی میں ہی اپنے برے اعمالوں سے اللہ کی طرف سے اسے توبہ کرنا نصیب ہوگی۔ تو یہ اس کے لیے اچھی دلیل ہے کہ اگر وہ خواب میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھواتا ہے، یا لکھی ہوئی کہیں دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ نیک فعل ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ خوابوں میں خوشخبریاں ہی سنائیں، اور ہمیں آنے والے غموں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ و مامون فرمائے۔ اور یہ خاصہ صرف اور صرف نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہے کہ اسے خوابوں کے ذریعے بھی بتلا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی آپ خواب برا دیکھتے ہیں تو وہ کسی کو بتائیں نہ، بس یوں کریں کہ حسب توفیق صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ اگر صدقہ یا خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق تو ہے، نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، کیونکہ بری تقدیر کو ٹالنے والا میرا اللہ ہے، اور برے خواب کو اچھی تعبیر میں بدلنے والا بھی صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حافظ اللہ نواز نقش بندی سعیدی نقش ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیروں کا۔ خوابوں کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے۔ اکثر خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ خواب دیکھنے میں کچھ اور ہوتے ہیں، تعبیریں کچھ اور ہوتی ہیں، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، انسان اس میں اللہ کا محتاج ہے، اور جو سچے خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے الہامی صورت اختیار کرتے ہیں۔ انسان کو آنے والے غم یا آنے والی خوشی کے بارے میں
جو دکھایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، وہ خوابوں کی دنیا میں ہی اسے دکھایا یا سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی صاحب علم سے پوچھنا ہی ضروری ہے۔ تو اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پوری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک، یا اس کا ایک حصہ یا آدھا حصہ یا ابتدا میں ہی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہے بہت ہی اچھی تعبیر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک اور پسندیدہ بندے کو آنے والے غم یا آنے والے خوشی کے بارے میں اطلاع بھجوانا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی اگر کوئی شخص خواب میں تلاوت سن رہا ہے، کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی کو پڑھتا دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس کی جو تعبیر ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی عمر دراز ہوگی، عمر دراز بالصحت، عمر دراز بالخیر، عمر دراز بالایمان، اور اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ خاتمہ بالایمان ہوگا، اور وہ زندگی میں ہی اپنے برے اعمالوں سے اللہ کی طرف سے اسے توبہ کرنا نصیب ہوگی۔ تو یہ اس کے لیے اچھی دلیل ہے کہ اگر وہ خواب میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھواتا ہے، یا لکھی ہوئی کہیں دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ نیک فعل ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ خوابوں میں خوشخبریاں ہی سنائیں، اور ہمیں آنے والے غموں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ و مامون فرمائے۔ اور یہ خاصہ صرف اور صرف نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار عرب و جم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہے کہ اسے خوابوں کے ذریعے بھی بتلا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی آپ خواب برا دیکھتے ہیں تو وہ کسی کو بتائیں نہ، بس یوں کریں کہ حسب توفیق صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں۔ اگر صدقہ یا خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق تو ہے، نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، کیونکہ بری تقدیر کو ٹالنے والا میرا اللہ ہے، اور برے خواب کو اچھی تعبیر میں بدلنے والا بھی صرف اور صرف میرا اللہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔